ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے۔ عنقریب ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، جلوہ فغن ہونے والا ہے۔ بزرگوں نے ایک مثال سے رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھایا کہ رجب کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہوتا ہے، شعبان اس کی آبیاری کا مہینہ ہوتا ہے، اور رمضان اس کی کٹائی کا مہینہ ہوتا ہے۔ رجب اسی لیے اور رجب کا مہینہ گزر گیا۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے ایک لمحے کے لیے کہ ہم نے کیا بیج بوئے ہیں رجب کے مہینے میں۔ کچھ بوئے ہیں یا پھر بس جیسا دوسرے مہینے گزرے ویسا رجب بھی گزر گیا، اور عنقریب یہ شعبان بھی گزر جائے گا اور رمضان بھی آ جائے گا ہمارے سامنے۔ تو سوچنا چاہیے۔ اسلاف و اکابر سے یہ دعا ثابت ہے کہ وہ بہت اہتمام فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما۔ اتنا اہتمام رجب کے مہینے سے ہی، رمضان المبارک کا شوق اور ذوق اور اس کی تیاری۔ تو ہم بھی اللہ کے نام لیوا ہیں، ہم کو بھی مغفرت کی ضرورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ تو کچھ نہ کچھ حرکت کرنی ہوگی، کچھ فکر کرنی ہوگی، کچھ محنت کرنی ہوگی، خیال رکھنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے محبت کرو، اے ایمان والو جہنم کی آگ سے ڈرو۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے ڈرو جو کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور ہر آدمی یہ غور و فکر کرے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ کتنے ہمارے عزیز و اقارب پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں، پچھلے مہینے تھے اس مہینے نہیں ہیں، پچھلے ہفتے تھے اس ہفتے نہیں ہیں، ایک دن ہم بھی نہیں رہیں گے۔ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، اللہ پاک کا کرم ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک نصیب کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ گھر میں دودھ دینے والا جب آتا ہے تو اگر کوئی بچہ برتن ایسا لے جائے جس میں کچھ سالن وغیرہ لگا ہو تو دودھ والا دودھ نہیں دیتا ہے کہ صاف برتن لے کر آؤ۔ تو ہم اپنے آپ کو مانجھ لیں، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، توبہ کر لیں اللہ پاک سے، اور بندوں سے جو ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں وہ صلح کر لیں۔ اس لیے کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل ہوگا نہیں، شب برات شب قدر میں اس کی مغفرت ہوگی نہیں۔ لا يدخل الجنت قاطعون، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنے معاملات کو درست کریں۔ یہ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، یہ اللہ نے ہمیں لمحات دیے ہیں، وقت دیا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں، ورنہ آنکھ جب بند ہوگی سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی افسوس کر لیں گے اور ایک آنسو بہا لیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ کسی سے کوئی معاملہ ہے اس سے صلح صفائی کر لو، لین دین کا معاملہ ہے کلیئر کر لو، اور پھر جنت
میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور رمضان المبارک جو ہمارے سامنے ہے اور جس کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، مغفرتیں ہی مغفرتیں ہیں، اس سے ہم محروم نہ ہوں۔ ماں باپ ہیں، ان کا دل دکھائے ہیں، معافی تلافی کر لیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج کل یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو، اف بھی مت کہو، اونچی آواز مت کرو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ ان کے سامنے اپنے کندھے کو جھکا کے رکھو، جھکے جھکے رہو ان کے سامنے۔ تو ان سے ہم اکڑ کر بات کرتے ہیں، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نرمی سے بات کرو، ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، تو بلند آواز سے بات کرنا تو جائز ہی نہیں۔ اور اس کے اوپر کے جو معاملات ہو رہے ہیں وہ تو کتنے ناجائز ہوں گے، کتنے سخت حرام ہوں گے، لیکن معاشرہ اس چیز میں ہے، یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں کہ بھائی حج کی فکر ہے، عمرے کی فکر ہے۔ آپ کے گھر میں مقبول حج عمرہ ہے، ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ماں باپ کو اگر محبت کی نگاہ سے اگر آپ دیکھ لیں، آپ کو مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور جو آپ حج کرنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ہمیں مکے مدینے کی فکر ہے، ماں باپ کی فکر نہیں، تو یہ سب ایمان کی کمزوریوں کی نشانی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دینی تعلیمات سے دوری کی باتیں ہیں، تو یہ سب ہم کلیئر کریں۔ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، بہترین زندگی عطا فرمائی، اور بہترین امت ہمیں بنایا، ناز و نعمت میں ہمیں اللہ نے رکھا ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں، نہ گھر میں فاقہ ہے، نہ کپڑوں کی کمی ہے، نہ پیسے کی کمی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہ صحت میں کوئی کمی ہے، کمی ہے تو ایمان میں کمی ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ یہی سب سے بڑی بیماری ہماری اور پرانی بیماری ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ دور کیسے ہوتا ہے؟ جس طریقے سے جسمانی جو ضروریات ہیں، جسم مٹی سے بنا، اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ مارکیٹ میں مٹی سے سب پیدا ہوتی ہیں، سبزیاں ہیں، پھل فروٹ ہیں، وہ آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے۔ جسم کو راحت پہنچانے کے سامان سارے مارکیٹ میں موجود ہیں، لیکن روح کی راحت کا سامان قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ وحی جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے اس میں موجود ہے، اس میں موجود ہے، کیونکہ روح بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ تو اس کی تسکین کا جو سامان ہے وہ بھی سب اللہ کی طرف سے جو آئے ہوئے معاملات ہیں یا معمولات ہیں یا اعمال ہیں اس میں ہیں۔ خوب اچھا کھانے سے جسم کو تو اچھا لگے گا، لیکن روح بے چین رہتی ہے، پھر بھی نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے کیونکہ نیند نہیں آ رہی ہے۔ بہت اچھا کھانا کھائے پھر بھی، کیونکہ روح کو سکون نہیں ہے، دل کو سکون نہیں ہے، دل بے چین ہے۔ تو اس بے چینی کا علاج اللہ نے نازل کیا ہے۔ ما انزل اللہ داء انزل لہ شفاء، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ جو کوئی بھی بیماری اللہ نے نازل کی ہے اس کی شفا بھی نازل کی۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ شوگر کے بھی آپریشن ہو رہا ہے، ایمس والے کر رہے ہیں، ایمس دلی میں جو ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کئی لوگوں کا علاج ہو چکا ہے، اس کا آپریشن ہو چکا ہے۔ تو میں نے کہا کہ حدیث شریف میں بھائی کہ کوئی بھی بیماری ہے اللہ نے اس کی شفا نازل کی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں، اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اس کو پھر کوئی چیز ٹالنے والی نہیں ہے، اس کو جو ہے کوئی چیز اس کے لیے شفا نہیں بن سکتی ہے۔ عذاب الگ چیز ہے، بیماری الگ چیز ہے۔ تو اللہ نے ہر ایک کی شفا اتاری ہے۔ تو ہمارے دلوں کی جو بے چینی ہے یا دلوں کا جو کھوٹ ہے یا روحانی جو بیماریاں ہیں، اس کا بھی علاج اللہ نے نازل کیا ہے۔ وہ یہی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، یہ رمضان ہے، روزے ہیں، عبادتیں ہیں، تہجد ہے، اللہ کے سامنے توبہ ہے، یہ سب اس کا علاج ہے، یہ سب علاج ہے۔ آج ہم لوگ دعا ہی نہیں مانگتے، جیسے امام صاحب سلام پھیرتے ہیں فوراً فٹافٹ نکل جاتے ہیں۔ بھائی دعا مانگو، حدیث شریف میں کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم کو نہیں چاہیے۔ جب تم کو نہیں چاہیے تو کس پھر دینے والا جو ہے وہ تو بہت بے نیاز ہے۔ ان اللہ یغار، اللہ بہت غیرت مند ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم کو ناپسند اور ہم تم پر لازم کر دیں گے۔ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، ہم تم پر لازم کر دیں گے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو ہم تو مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور کہتے ہیں یہ پرابلم ہے امت میں، یہ ہیں، اور بڑی بڑی باتیں۔ بھائی امت میں پرابلم ہے تو اس کا حل بھی ہے نا، ایسا تو ہے ہی نہیں کہ اس کا حل موجود نہیں ہے۔ آپ کیا حل کر رہے ہیں اس کا؟
آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ دعائیں کم از کم کر لو. فلسطین نہیں پہنچ سکتے، دعا تو کر لو، آپ کی دعا پہنچ جائے گی. دعا کے ذریعے ہم شریک ہو سکتے ہیں. لیکن نہیں، دعا ہی نہیں مانگنا ہے. ایک ماحول بنا لیا ہے کہ جیسے ہی سلام پھیریں گے فوراً نکل جاؤ. نکل جاؤ بھائی، کس کا نقصان ہے؟ کس کا نقصان ہے؟ اپنا خود ہی آپ نقصان کر رہے ہیں، کسی اور کا نقصان نہیں ہو رہا ہے. من عمل صالحا فلنفسہ، قرآن کا صاف اعلان ہے. جو اچھا کام کرتا ہے فائدہ اس کا ہے، اسی کا فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے. ومن اساء فعلیہا، جو برائی کرتا ہے وبال اس پر آئے گا. وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اللہ میاں کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اللہ کی رحمتوں تو عیاں ہیں، بیاں ہیں. کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. کتنے بہانے ہیں بھائی، کتنے بہانے ہیں. 5 ٹائم کی نماز پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، ابھی رمضان المبارک کا روزہ آ رہا ہے اس کو رکھ لو، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، 3 تاریخ ہو گئی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا، اور وہی ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے. جمعہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو میرے بھائیوں، وقت سب کچھ تیزی کے ساتھ گزرے گا، آپ بھی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور کوئی آپ کو یاد رکھنے والا نہیں ہے. اب آپ ایک آدھ ہفتے کے لیے کہیں باہر چلے جائیں، کتنے فون آتے ہیں آپ کو، آپ دیکھ لیجئے. کوئی پوچھتا ہے آپ کو؟ سمجھ میں آئی بات؟ کوئی کتنی بڑی پوسٹ کا ہو، 1-2 لوگ پوچھ لیں گے، باقی کوئی پوچھتا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم یہ غلط فہمی میں ہیں کہ ہم بہت اہم ہیں، یہ ہمارا وہم ہے. کوئی اہم نہیں ہے. ہاں، اگر آپ دین پر اپنے آپ کو لگائیں گے، مٹائیں گے، تو اللہ آپ کو باقی رکھے گا، اللہ آپ کے نام کو باقی رکھے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جس طریقے سے انبیاء اکرام کا نام آج لیا جاتا ہے، صحابہ اکرام کا نام لیا جاتا ہے، حواریین کا نام لیا جاتا ہے، انصار کا نام آج لیا جاتا ہے، مہاجرین کا ذکر کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا، دین پر قربان کر دیا. تو آج ان کے نام لیوا ہم لوگ ہیں، اور قیامت تک ان کا شہرہ رہے گا، چرچا رہے گا. لیکن اگر ہم دنیا پر اپنے آپ کو قربان کریں گے، کوئی کتنا بھی ٹاٹا بلا ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی یاد کرنے والا نہیں، کوئی قبر پر آنے والا نہیں، کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، شعبان اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا، ان قریب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا. ہم اپنی تیاری کریں، اپنے دل کو مانجیں. جو کچھ زندگی گزر گئی. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ایک دم صاف ہو جاتا ہے. ہم سچی پکی توبہ کر لیں اللہ پاک سے، جو کچھ بھی کمی کوتاہی ہوئی اللہ سے معافی مانگ لیں، اور بندوں سے اگر کچھ معاملہ گڑبڑ ہے ان سے بھی معافی مانگ لیں. چلے جائیں معافی مانگ لیں کہ بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. کچھ لین دین کا معاملہ ہے وہ بھی کلیئر کرا لو، یا لکھا پڑھی کر لو کہ بھائی اتنے دن میں دے دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ آپ کی توبہ مکمل ہو جائے. یہ بھی سمجھتے چلیں کہ بندوں سے اگر آپ کے معاملات گڑبڑ ہیں، اور پھر آپ اللہ سے خوب معافی مانگ رہے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجیے، ایسا ہے ویسا ہے، اور بندوں سے معاملات گڑبڑ ہیں، کسی کو گالی دیے، کسی کو بے عزت کیے، کسی کا پیسہ دبا لیے، کسی کی زمین دبا لیے. سمجھ میں آئی بات؟ اور پتہ نہیں کتنے لوگوں سے آپ کے ڈسپیوٹ معاملات ہیں، تو وہ توبہ کرنے سے کلیئر نہیں ہوں گے. اللہ اپنے حق تو معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے جو معاملات ہیں وہ اللہ معاف نہیں کرتا ہے جب تک بندہ معاف نہ کرے. شہید ہے تو کیا ہوا؟ شہید کا پہلا قطرہ اگر زمین پر گرتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے ذمے کسی کا حق ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی. شہید کا یہ عالم، ہمارا تو پتہ نہیں کیا ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے، لیکن یہ کہ جو معاملات ہمارے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو دنیا اللہ نے ہمیں دی ہے، زندگی دی ہے، شعبان دیا ہے، رمضان دیا ہے، یہ سب قدردانی کے لیے دیا ہے، وقت گزارنے کے لیے نہیں دیا. ہم سوچیں اور پھر بار بار سوچیں، تنہائیوں میں سوچیں. لا حلوہ بلا خلوہ، صوفیہ فرماتے ہیں جب تک آپ تنہائی اختیار نہیں کریں گے آپ کو عبادت کا مٹھاس نہیں ملے گا. عبادت میں جو مٹھاس، سجدے کی جو لذت، تلاوت کی جو حلاوت ہے، وہ آپ کو کب نصیب ہوگی؟ جب آپ اپنے آپ کو ذرا تنہائی میں بھی بٹھائیں، 5 منٹ 10 منٹ، اور سوچیں کہ میں کیا ہوں، مجھے کیوں پیدا کیا گیا، اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے، اور مجھ پر اتنی ساری نعمتیں، اور میں کیا کر رہا ہوں.
میری زندگی کہاں گزر رہی ہے، کہاں صرف ہو رہی ہے۔ اور صحابہ کرام کو دیکھیں، انبیاء کرام کو ہم دیکھیں، اولیاء کرام بزرگان دین کو دیکھیں، ان کی کتنی محنتیں، کتنی قربانیاں، راتیں عبادت میں گزر جاتی تھی روتے دھوتے۔ حالانکہ وہ سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تھے صحابہ کرام، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کرام کے بارے میں خوشخبری دے دی تھی کہ یہ جنتی ہیں، پھر بھی وہ روتے تھے۔ اور ہم تو روتے ہی نہیں، ہم سیریل اور پکچر دیکھ کر روتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ سیریل اور پکچر دیکھ کر رو رہے ہیں، جو ڈرامہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور حقیقت میں امت مرتد ہو رہی ہے۔ سمجھ میں؟ ہمارے گھروں سے دین کے جنازے نکل رہے ہیں، ویسے بھی جنازے اٹھ رہے ہیں اور دین کے بھی جنازے نکل رہے ہیں، سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، اس پر کوئی افسوس ہی نہیں ہے۔ نمازیں چھوٹ جا رہی ہیں۔ بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تھی تو بہت غم کرتے تھے کہ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی اتنے سال کے بعد، اتنے سال کے بعد۔ ہماری نمازیں نکل جاتی، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ حدیث شریف میں یہ مثال بیان کی گئی کہ مومن گناہ کو بہت بھاری سمجھتا ہے، اور منافق یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑ گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہم کدھر ہیں؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ایمان کی علامت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آپ کی نیکی آپ کو خوش کر دے اور آپ کا گناہ آپ کو بے چین کر دے تو سمجھو کہ تمہارے اندر ایمان ہے۔ تو گناہ ہو رہے ہیں، ہمیں تو کوئی بے چینی ہی نہیں ہے، ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں، بنانے کی فکر کریں، اللہ سے مانگیں، اور جو ایمان والے بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کی فکر کریں۔ ہمارے بچوں اور بچیوں کے حالات ہم دیکھیں، اسکول کالج کے حالات دیکھیں، آئے دن ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں، آئے دن ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں، لیکن جو نہیں رینگ رہی ہم کو۔ ایسا لگتا ہے کہ بے حس ہو چکے ہیں، ہم بے حس ہو چکے ہیں، اور ایمان میں کوئی حرکت ہی نہیں ہو رہی کہ بھائی یہ بچیاں ہماری جو جا رہی ہیں کالجوں میں کیا کر رہی ہیں۔ آئے دن ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کتنے خراب بےہودہ قسم کے، بے حیائی کے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنی بھی فکر کریں، اپنی گھر والوں کی بھی فکر کریں، اور اپنے محلہ معاشرے کی بھی فکر کریں۔ بیانات ہوں، عورتوں میں بیانات ہوں، علماء اکرام کے بیانات ہوں، اور ہر طریقے کی بات کی جائے۔ پورے جو معاشرے میں یعنی ماحول جو چل رہا ہے، باطل کی جو سازشیں ہیں وہ سب بے نقاب کی جائیں خواتین کے سامنے کہ باطل کا کیا منصوبہ ہے، تم کو خبر نہیں ہے، ان کو سمجھایا جائے، علماء اکرام کے بیانات رکھوائے جائیں۔ عام آدمی ساری باتیں نہیں کر سکتا ہے، بات سمجھتے ہیں، علماء جن کی نظر ہے ان سے بیانات کروائے جائیں۔ عورتوں میں بھی، مرد حضرات تو چلو جمعہ میں سن رہے ہیں، عورتوں کو کون سنا رہا ہے؟ اور مرد اتنے چالاک ہیں کہ جو اپنے فائدے کی بات ہے وہ بیان ہوگا، وہ گھر میں جا کے ذکر کریں گے کہ آج مفتی صاحب نے دوسری شادی پر بات کی۔ لیکن عورتوں کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہیں کہ بھائی پردے پر بات ہونی چاہیے، شرعی پردے پر بات ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت پر بات ہونی چاہیے، تربیت پر، اس کا کوئی ذکر نہیں کریں گے کیونکہ وہ اپنے وہ کرنا پڑے گا پھر۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ دو رنگی کب تک چلے گی؟ جب تک سانس ہے تب تک۔ سانس بند ہو جائے گی، سوائے سپاٹے کے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، سوائے پٹائی کے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ پھر ہم کہیں گے ہائے افسوس، اس وقت افسوس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، سچی پکی توبہ کریں، سچی پکی توبہ کریں اللہ کے حضور کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو۔ بہت غلطیاں ہو گئی، بہت غفلتیں ہو گئیں، ہمارا معاشرہ کدھر، اس کو دیکھے گا کون؟ شہر کو، شہر میں جو چل رہا ہے اس کی فکر کون کرے گا؟ الیکشن آ جائے تو ایک دھوم مچ جاتی ہے، پورے شہر میں عید آ جاتی ہے، کوئی اگر جو ہے کھیل ہمارے شہر میں ہو رہا ہے، پورے شہر میں افراتفری، لیکن دین کے نام کی کوئی فکر نہیں ہے، قرآن کی تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کوئی حکومت، کوئی الیکشن آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، اللہ حفاظت کا سامان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ واللہ یعصم، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ جو سیلاب آیا ہے اور یہ جو طوفان آیا ہے، میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں، وہ مجھے بچا لے گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمایا لا عاصم اليوم الا من رحم، آج کوئی نہیں بچ سکتا ہے، وہی بچے گا جس کو اللہ بچائیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہر زمانے میں حفاظت کا سامان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی گورنمنٹ، کوئی گورنر، کوئی بھی سیاسی آدمی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، دین کے لیے قربانی دیں، کچھ محنت کریں،
جگہ جگہ پروگرام کروائیں. جن کے گھر بڑے ہیں گھروں کے اندر پروگرام ہونے چاہیے. محلے کے اندر اگر آپ کا گھر بڑا ہے عالم دین کو بلاؤ. علماء اپنے ہاں کتنے ہیں؟ ہول سیل میں ہیں, صرف چندہ لینے کے لیے, اور آپ صرف چندہ دینے کے لیے. یہ اصلاح کا کام کون کرے گا؟ اور یہ جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اور بے حیائی اور فحش اور زناکاری کی جو ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں. ہم اور آپ ہیں. ابھی فکر نہیں کریں گے تو کب فکر کریں گے؟ رمضان سامنے, اگر اس کی کوئی تیاری نہیں ہوگی ابھی سے تو رمضان بھی گزر جائے گا, زندگی بھی گزر جائے گی, سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں ہوگا پھر. اور ہر سال یہ ہو رہا ہے. زندگی گزرتی جا رہی ہے, زندگی گزرتی جا رہی ہے, ایک اینٹ گرتی ہی جا رہی ہے, اور ایک دن آئے گا کہ پوری عمارت ختم ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں بزرگوں, جن کے گھر محلے, میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, بہت ٹوٹے دل کے ساتھ, بہت درد مندی کے ساتھ, کیونکہ دل و دماغ ایک دم سے سمجھیے کہ پریشان ہو گئے ہیں منظرنامے کو دیکھ کر. تو میرے بھائیوں, عورتوں میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. کتنے لوگ ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ شادی شریعت کے مطابق ہو, لیکن گھر والے نہیں مان رہے. یہ گھر والے کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ یہ گھر والے کس کو مانتے ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. گھر والے کس کو, اللہ رسول کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ نہیں مان رہے ہیں تو کیا آپ کی پکڑ نہیں ہوگی؟ آپ اللہ کو رسول کو مانتے ہیں اور گھر والے نہیں مان رہے ہیں شریعت سنت کو, تو پھر ان کے منوانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص نگران ہے اور اس کو اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اللہ کے رسول, اپنے آپ کو جہنم سے بچانا سمجھ میں آتا ہے, یہ اہل و عیال کو کیسے بچایا جائے؟ تو حضور نے فرمایا, ان کو دین کی تعلیم دو, ان کو قرآن کی تعلیم دو, ان کو سنت کی تعلیم دو, تو وہ بھی جہنم سے بچنے والے بن جائیں گے. اگر ہم ان کو سکھائیں گے نہیں, بتائیں گے نہیں, تو یہ علماء ہیں, ان کو بلاؤ, یہ سمجھائیں گے. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ علماء کے ذریعے سے کام کرو, اور وہ علماء جن کی نظر ہے. عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہے, عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہے وعظ و خطابت اور منبر کو سنبھالنا. یہ شریعت کے قانون ہے جس کی پامالی کی وجہ سے امت میں اور زیادہ بے دینی پھیل رہی ہے, کیونکہ جہاں سے دین ملنا چاہیے دین مل ہی نہیں رہا ہے, مل ہی نہیں رہا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں, جن کے محلے جتنے ہیں اپنے کامٹی بھر میں, میں خود بھی فکر مند ہوں, آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں, جتنے محلے یہاں پہ جو لوگ سننے والے ہیں, اوپر نیچے جو بھی جہاں بیٹھے ہیں, اگر آپ کا مکان بڑا ہے وہاں پروگرام کرواؤ, عورتوں کو بلاؤ اپنے یہاں پر. سمجھ میں آئی بات؟ پورے محلے میں جو ہے اعلان کروا دو کہ آج ہمارے یہاں پروگرام ہوگا. اور ہم اپنے محلے میں کرتے ہیں, اپنے محلے میں ہر مہینہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر ایک خواتین کا پروگرام ہوتا ہے, کیونکہ بہت زیادہ جو بگاڑ ہے یہ عورتوں کے اندر سے سمجھ میں آ رہا ہے, باہر آ رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ عورتیں خراب, عورتیں اچھی ہیں, بہت ساری عورتیں نیک صالح ہیں, لیکن بہت ساری وہ بھی ہیں جن کی وجہ سے بگاڑ جنم لے رہا ہے, جن کا نام مرد حضرات لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہم اپنی بات رکھ رہے ہیں لیکن گھر والے نہیں مان رہے ہیں, یہ رسم ہو رہی, وہ رسم ہو رہی, یہ فضولیات, وہ لغویات میں سب مبتلا ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان تک دین نہیں پہنچ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تک صحیح بات نہیں پہنچ رہی, تو ان کو پہنچائے گا کون؟ تو آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ جن کے گھر محلے میں بڑے ہیں وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں, اپنی ذمہ داری سمجھیں, اس لیے کہ بے حیائی کی آگ لگ چکی ہے, کوئی لگنے والی نہیں ہے, بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اگر آپ نے فکر نہیں کی, ہم نے فکر نہیں کی, تو ہمارے گھر کو بھی جلا دے گی وہ آگ. جب آگ کسی گھر میں لگتی ہے تو آدمی فکر کرتا ہے کہیں میرے گھر میں نہ آ جائے. تو یہ بے حیائی کی آگ لگ چکی ہے, تیزی سے پھیل رہی ہے. اگر ہم نے ابھی دین کے لیے اپنی کمر کو نہیں کسی تو پھر وہ آگ ہمارے بچوں اور بچیوں اور عورتوں کو کھا جائے گی, اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے, ہم دیکھتے رہ جائیں گے. تو میرے بھائیوں بزرگوں, کرنے کا کام یہ ہے ہم سچی پکی توبہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا جب مہینہ شروع ہوتا تو کثرت سے روزہ رکھتے. حضرت ام سلمہ فرماتی کہ پورا مہینہ روزہ رکھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے شعبان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں. کتنی بڑی بات, جو کہ معصوم ہیں, معصوم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم تو کتنے گنہگار ہیں.
تو میرے بھائیوں توبہ کریں، مایوس نہ ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے مت کرنا، اسے وہ چاند سا ہوگا بھلے وہ سانولا ہوگا۔ دل خیر آبادی ایک شاعر ہیں، انہوں نے یہ شعر کہا ہے کہ کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے مت کرنا، اسے وہ چاند سا ہوگا بھلے وہ سانولا ہوگا۔ سانولا ہے تو کیا ہوا، کالا ہے تو کیا ہوا، وہ اس کی ماں کا آنکھوں کا تارا ہے۔ تو ہم بھی جیسے تیسے ہیں لیکن اللہ ہی کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہہ کر ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہلوا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارحم الراحمین، تو ہمیں تو اس پر مطمئن ہونا چاہیے، ذرا تسلی رکھنی چاہیے کہ ہم دو کریموں کے بیچ میں ہیں، کہ اللہ بھی کریم ہے اور اس کا رسول بھی کریم ہے، ہم دونوں کے بیچ میں ہیں۔ تو کام آسان ہے، کام مشکل نہیں ہے، کام آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ہم سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ابھی نماز میں توبہ کریں، اس کے بعد توبہ کریں، اکیلے میں توبہ کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ادھر ادھر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے آپ مسجد میں آ جائیں، 2-4 رکعت پڑھ کے اپنی پوری زندگی کے بارے میں اللہ سے توبہ کریں، اللہ معاف فرما دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ آپ کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، اس کو کوئی پڑی نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ اس نے ساری نعمتیں جنت جو بنائی ہے اور اس میں جو نہریں بنائی ہیں، پھل اور میوہ جات جو اللہ نے بنائے ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں جو اللہ نے بنائی ہے وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بنائی ہیں۔ اس کو تو وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، وہ تو حی القیوم ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ساری نعمتیں ہمارے لیے ہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں پیداوار ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، اور جو بھی حیوانات حلال ہیں، وہ سب ہماری غذاؤں کے لیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کریں۔ معاملہ بندوں سے ہے، اس کو بھی کلیئر کر لیں۔ اگر آپ جائیں گے معافی تلافی کرنے، آپ کی عزت میں اضافہ اللہ فرمائیں گے، سامنے والے کے دل میں شرمندگی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے، اور آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، تاکہ ہم اس حدیث کی وعید میں نہ آ جائیں جس میں یہ ہے کہ جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، کاٹتا ہے، مبارک راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور جب مبارک راتوں میں مغفرت نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ اور ہم اپنی مغفرت کا سامان اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اور کون ہمارا سامان کرے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک سے سچی پکی توبہ، سچی پکی توبہ میں یہ بھی بات داخل ہے کہ بندوں کے معاملات جو بھی ہیں وہ کلیئر کریں۔ نمبر 2 پر روزہ بھی رکھیں۔ یہ مہینہ جو ہے اس میں روزہ رکھیں، شب برات اور اس کے روزے کے سلسلے میں آئندہ ہفتے تفصیل سے بات آئے گی آپ کے سامنے۔ لیکن یہ کہ ابھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اس نیت سے ہم روزہ رکھ لیں، رمضان کی پریکٹس کے لیے روزہ رکھ لیں، تاکہ جب رمضان کا روزہ شروع ہو تو بھاری نہ پڑے، وہ عجیب سا نہ لگے، کیونکہ روزہ رکھتے ہوئے آپ آئے ہیں تو آپ کی ایک عادت ہو گئی ہے، تو روزہ رکھ لیں۔ اور اگر ہمارے یا گھر کی خواتین کے اگر فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں سفر کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، اس کی قضا کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو آپ کے روزہ چھوٹ جاتے تھے عذر شرعی کی بنا پر، منتھلی سرکل کی وجہ سے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شعبان کے مہینے میں اس کی قضا کر لیتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی قضا فرما لیا کرتی تھیں۔ تو فرض روزے جو ہیں اس کو تو قضا کرنا ہی کرنا ہے، کمپلسری ہے وہ۔ اور اگر فرض روزے نہیں ہیں تو نفل روزے رکھ لیں عادت بنانے کے لیے رمضان المبارک کی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جو بھی ہمارے گھریلو ضروریات ہیں، جیسے تیل ہے، کپڑے وغیرہ ہیں جو رمضان میں ضرورت پڑتی ہے، وہ ابھی سے اس کو خرید کے سب اسٹور کر لیں، جمع کر لیں، تاکہ رمضان میں ادھر ادھر وقت ضائع نہ ہو، ہمارا بھی نہ ہو اور ہمارے گھر کی خواتین کا بھی نہ ہو۔ دل لگا کر اور تن من دھن سے ہر طرح سے اور ہر طرف سے ہٹ کٹ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہم رہیں رمضان میں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ رات بھر ادھر ادھر کی تفریح، کبھی ناگپور، کبھی ادھر کبھی ادھر، شاپنگ ہی ہو رہی ہے، اور رمضان کی قیمتی گھڑیاں گزر جاتی ہیں اور ہمارے ہاتھ میں پھر کچھ نہیں رہتا ہے۔ اور حدیث شریف میں وعید ہے کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اس میں اپنی مغفرت نہ کروائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور حضور کی آمین۔ بتاؤ کوئی بچ سکتا ہے؟
نہیں بچ سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ٹائم دیا ہے، ہم اس کی تیاری کریں، دعاؤں کے ذریعے سے، فکروں کے ذریعے سے توبہ کریں، اپنی بچیوں پر نظر رکھیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ پروگرام ہونے چاہیے، علماء کرام بہت ہیں، ہول سیل میں ہیں اپنے یہاں ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ مدرسے، علماء، مفتیان کرام، ان کی قدر کریں۔ اور کوئی آپ کو نہیں ملتا تو میں حاضر ہوں، کوئی اگر آپ کو نہیں ملتا تو میں حاضر ہوں، آپ ہم کو بلاؤ، ہم آئیں گے بھائی۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو جیتے ہیں کہ بس اللہ کا نام بلند ہو جائے، کچھ دین کی خدمت ہو جائے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا